السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رمضان بہترین رمضان المبارک بنا دے، اور جو دعائیں آپ اپنے حق میں مانگ رہے ہیں، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ وہ سب قبول فرما لے بہترین کر کے۔ آمین ثم آمین۔ آج میں نے بہت ہی ایک جو بات میرے دل کو لگی اور جو بہت ہی مجھے تکلیف دے رہی ہے، اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کو دل کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اتنے مطلب بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی کی آنکھوں کی اداسیاں نہیں پتہ چلتی، کس کی مسکراہٹوں کے پیچھے جو چھپے درد ہیں وہ نہیں ہمیں سمجھ آتے ہیں، اور ہمیں گلے شکوے کرنا بہت آسان لگتا ہے، اور ہمیں کسی کے اوپر یعنی کہ اوپر والا دباؤ رکھنا اس پہ آسان لگتا ہے، اور یہ بالکل ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہے، اور انسان کسی درد اور کسی تکلیف اور مشکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ میری بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ رشتے میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے رشتوں میں دیکھنا چاہیے اب جیسے کہ کسی کی بھی بیٹی کی شادی ہے، آیا وہ لوگ اب تو مطلب معاشرے میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے، لوگ نسل ذات پات کا بہت کم احساس کرتے ہیں۔ اب اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ شکر ہے شادی ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں جتنی جلدی نکاح ہو جائے وہ بیسٹ ہے، بہترین ہے، کہ انسان گناہوں کی زندگی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی نکاح میں برکت رکھتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کرنے کی کہ جیسے کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، اب مجھے جو چیز پنچ کر رہی ہے، جو تکلیف دے رہی ہے، وہ یہ دے رہی ہے کہ بہن بھائی جو ہوتے ہیں، بھئی آیا اگر آپ نے کسی کی بیٹی کا ساتھ نہیں دینا، اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دینا، نہ دے، لیکن اینڈ ٹائم پہ رشتہ دار تو تقریباً سب ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ بندے کا گزارا کس طرح ہو رہا ہے، اس نے رات کو کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا، اس کے گھر پہ راشن پورا ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ کس طرح سے تکلیف میں ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، آیا اس نے دوائی لی ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس اتنی منی ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں، اس چیز کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر کسی کے بچی کا رشتہ ہو بھی جائے غلطی سے اللہ تعالیٰ مطلب آسانیاں کر دیں، تو بس لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، باتیں بنانے لگ جائیں گے، جتنا ہو سکے گا وہ تکلیف دیں گے۔ انسانیت اور ہمدردی اور محبت تو یہ ہے کہ آپ جائیں بنا کچھ کہے، بنا کوئی شکایت کیے، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیں، اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ لیں، اور کہیں کہ ہم سے کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم حاضر ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک الٹی روایت ہے کہ جب کسی پہ بن جاتی ہے اس وقت کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور جب وہ اس تکلیف آزمائش سے نکل جاتا ہے تو پھر آپ کے سب ساتھ بن جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے ٹائم پہ جو ہے سب کو ناراضگیاں یاد آ جاتی ہیں، سب کو تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں، سب کو رسنا یاد آ جاتا ہے، اور یہ کہ ہمیں منائیں، اگلے پہلے تکلیف میں انہیں اور تکلیف دیں، اور پھر ان کے بار بار منتیں ترلے کریں، وہ کس حال میں ہے، وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے، وہ کس درد سے گزر رہا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے نخرے پورے اٹھائے جائیں۔ ایسا ہی نہیں ہے کیا معاشرے کا حال؟ اسپیشلی میں رشتہ داروں کی بات کرتی ہوں، جو آپ کے اپنے خون کے سگے رشتہ دار ہیں، کیا ان کا بیہیویئر ہے، کیا کردار ہے ان کا؟ کیا یہ یعنی کہ یہ ہم دین والے ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہماری یہ تعلیمات ہیں کہ اینڈ ٹائم پہ آپ جب بھی کوئی آزمائش کا مشکل کا وقت ہو، بجائے ساتھ دینے کے الٹا آپ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جس سے اگلا ایک تکلیف میں اوپر سے اور تکلیف میں چلا جائے گا؟ دیکھیں، بیٹی والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان اپنی بیٹی کی شادی کا، اس کے نکاح کا ارادہ بناتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو اللہ کی غیبی مدد اس طرح سے آتی ہے کہ انسان خود دنگ رہ جاتا ہے۔ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اور ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہے۔ کیوں ہم نہیں یہ سوچتے ہیں
یعنی کہ ہم اس وقت یہ سوچیں گے جب پانی سر سے گزر جائے گا۔ آنے والی نسلوں کو ہم کیا بتا رہے ہیں، کیا سبق دے رہے ہیں ان کو؟ بے حسی کا، بے شرمی کا، ڈھٹائی کا، یعنی کہ مطلب کوئی وہ چینج ہے ہی نہیں ہے، تبدیلی ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ صرف یہ بے حسی کی آئی ہے، بے رحمی کی آئی ہے اور بے شرمی کی آئی ہے، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنا چھوڑ دی ہیں، ہم نے احساس کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے صرف اپنی ہی سوچ لی ہے۔ جب انسان صرف اپنے بارے میں سیلفش ہو کے سوچتا ہے نا، تو پھر اس کو دوسرے کوئی رشتہ نہیں نظر آتا، کوئی انسان نہیں لگتا ہے، ان کی تکلیفیں اس کو نہیں نظر آتی ہیں، بس وہ پھر ایک اپنی ہی دنیا میں۔ اور ایک اور بات، ایسے لوگوں کی کبھی ہائے بھی نہیں ختم ہوتی ہے، ان کی جب بھی آپ سنیں گے بس ہمارے حالات ٹائٹ ہیں، ابھی ہمارا بس گزارا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت معاشرہ جو تنزلی میں جا رہا ہے نا، جو بہت زیادہ کسی زوال کا شکار ہو گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر احساس نہیں رہا، ہمارے اندر وہ جذبے محبت کے ختم ہو گئے ہیں، ہم سب سیلفش ہو گئے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ میری اچھی ہو جائے، میرا کام ہو جائے، میں اور بس میں۔ پیسے، کسی کی مدد کے لیے پیسے بھی دینے ہوں گے نا، ٹک ٹک کر کے دیتے رہیں گے، چاہے آپ کے پاس بہت اچھا کوئی اللہ نے آپ کو دیا ہوگا، نہیں، کسی کی بہن، بیٹی، بیٹے، کسی بھی شادی، کچھ بھی کوئی کرنا ہوگی ہیلپ، بس اس کے لیے وہاں ان کے پاس ختم ہو جائیں گے، اور اپنے بچوں پہ جب اخراجات کرنے پہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے اربوں خربوں لگا دیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اور اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔